گزر گئے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ذرا بادل ہوتے تھے تو کپڑے کی دکان تھی بند کر دیتے تھے دکان، فرماتے تھے گاہک کو صحیح نظر نہیں آئے گا تو کہیں ایسی چیز نہ خرید کے لے جائے جس کی اسے پوری خبر نہ ہو۔ وہ گزر گیا زمانہ، اب تو اللہ معاف کرے حالات اس قدر بگڑ گئے۔ دودھ بیچنے والے سے کہا جاتا ہے صاحب پانی بڑا ہے دودھ میں، کہتا ہے آج کل بھینسیں پانی زیادہ پیتی ہیں، گرمی بڑی سخت ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ ایک چوری اوپر سے اس کا اظہار اعلانیہ، میں نے ایسے لوگ بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں جو گوالے سے کہہ رہے ہیں دودھ بیچنے والے سے صاحب اور یار پانی ڈالنا ہوتا ہے تو صاف تو ڈال لیا کر، تو گندی ندی کا پانی ڈال کے لے آتا ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے جناب آج کے بعد، شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے؟ خدا کی دھرتی پر کھڑے ہو کے اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں لوگ، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اعلانیہ سرعام، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حیا ختم ہو گئی، دل سے یہ سوچ ختم ہو گیا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے رنگ ہیں، بڑے بڑے انداز ہیں لوگوں کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ کی چیخیں نکل گئیں، رو پڑے۔ لوگ کٹھے ہوئے کہنے لگے حضور آپ کو کیا ہوا؟ وہ پانی ملانے والا بھی آ گیا، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن تجھے جو سزا ملے گی وہ سزا یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تجھے جو سزا ملے گی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور کیا سزا ملے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دودھ رب تیرے سامنے رکھے گا اور تجھ سے اللہ فرمائے گا چل اس سے پانی علیحدہ کر، اللہ تجھے سزا دے گا۔ میں ایک شخص کی مثال دے رہا ہوں لیکن اس سے مراد صرف گوالہ نہیں، یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے، بڑی دور تک جاتی ہے، بڑی دور تک۔ یہاں جس کے ہاں سے دودھ خریدا جاتا ہے وہ تو جب بھینس کا دودھ دھونے لگتا ہے تو پہلے ہی پانی رکھ لیتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ کئی گھروں سے نقص واقعہ ہو کے آتا ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ بڑی دور تک حالات بگڑے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رب کریم قیامت کے دن تجھ سے فرمائے گا چل علیحدہ کر، دودھ سے پانی بتا کر لے گا؟ کہنے لگا حضور ڈالا تو جا سکتا ہے، نکالا نہیں جا سکتا۔ فرمانے لگے پھر تیرا دوزخ سے نکلنا بھی مشکل ہے، تو دے بچوں کو کما کے کھلا موج کر۔ اب تو یہاں تک تماشا لگ گیا ہے، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کراچی میں ایسی بھی دکانیں پکڑی گورنمنٹ نے کہ جہاں دودھ کے اندر کیمیکل ملایا جاتا ہے گاڑھا کرنے کے لیے، اور اس کیمیکل نقصان یہ ہے اس کیمیکل کا کہ وہ کینسر کا باعث بن رہا ہے۔ 2 کلو دودھ کی خاطر قتل کر دیا ایک انسان کو، 200 400 500 کی خاطر مار دیا بیماری لگا کے، بچے یتیم کر دیے، عورتیں بیوہ کر دی، گھر اجاڑ دیے تھوڑے سے دھوکے کے لیے، اتنی سی دنیا داری اکٹھی کرنے کے لیے۔ یہاں دوائیاں جعلی نہیں بک رہی، یہاں لوگ ملاوٹ والی اتنے لوگ کھڑے ہیں ڈاکٹر کے دروازے پر اور تعریفیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی کیوں لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی دوائی، انہیں خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ موت بیچتے ہو پھر سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست، جس کا بھائی، جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا ظلم اور دھوکہ، اس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا۔ لوگ شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ دنیا ساری دھوکے باز ہو گئی ہے، لوگ سارے، کسی نے ملا رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ ہی دھوکے باز ہیں۔ فرمایا تو اپنا تجربہ کرنا، تجھے اس لیے سارے دھوکے باز ملتے ہیں کہ تیرے اپنے اندر بڑا دھوکہ ہے، اپنے اندر خلوص پیدا کر، اللہ تجھے بڑے خلوص والے لوگ عطا فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا، فرمایا خبردار تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے، تمہارا روپ، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دھوکہ دینا، فریب کرنا، فراڈ کرنا۔ او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو، مالدار صاحب کو، چودھری صاحب بیمار ہو گئے، کروڑوں روپیہ پڑا تجوری میں، لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی، صحت کسی دکان سے ملتی نہیں، دھوکے سے اکٹھا کیا ہوا مال وہ پڑا ہے سامنے، لیکن اس کے منہ سے چند نوالے نہیں اتر رہے۔ زندگی جو دھوکے سے لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں، فریب سے اکٹھا کرتے ہیں۔ ملا رومی نے ایک چاتر عورت کی بات لکھی ہے، کہتے ہیں بڑی تیز تھی، رونا بھی آتا تھا، ہنسنا بھی آتا تھا،
اسے مسکرانا بھی آتا تھا اور افسردہ رہنا بھی آتا تھا، سارے رنگ۔ اس کا خاوند بڑا نفیس آدمی تھا، شریف آدمی تھا۔ اس نے مکر کیا، دھوکہ کیا۔ پہلے اس عورت نے اس کو ماں باپ سے کاٹا، پھر بھائیوں سے کاٹا، پھر رشتہ داروں سے کاٹا، پھر اکیلی رہنے لگی۔ اب تنہا رہنے لگی تو دھوکے اور مکر سے بات، جو دھوکہ دیتا ہے نا اس کے مزاج میں دھوکہ شامل ہوتا ہے، اس کو فریب سے جھوٹ رچ بس جاتا ہے، پھر جب تک جھوٹ نہ بولے اسے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹی سی تجارت کرتا تھا، کاروبار۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسجد میں ملتا ہے، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، تجارت سچائی سے کرے، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے کہ حضور بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں۔ تو آپ فرمانے لگے وہ میری خانقاہ کے، میرے مدرسے کے، میری مسجد کے سامنے ایک کریانے کی دکان والا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ اس کے پاس گئے کہ جناب دعا کر دیں، بارش نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا حضرت معروف کرخی سے دعا کرائیں۔ کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں آتے، چلو انہوں نے بھیجا ہے تو مانگ دیتے ہیں دعا۔ کہنے لگا اے اللہ مہربانی فرما، ان کو بارش عطا فرما۔ ابھی لوگ کہتے ہیں اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ رب کریم نے اہل بغداد کو بارش عطا فرما دی۔ یہ بارش ہو گئی نا، تو وہ جو کچھ لوگ تو چلے گئے، جو صاحب نظر لوگ تھے وہ حضرت معروف کرخی کی خدمت میں آئے، جو تجسس میں رہتے۔ انہوں نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی، یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، عام سا بندہ ہے، آپ نے کہا اس سے دعا کرائیں، کیا رات کو جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ مسجد آ جاتا ہے، تنہائی میں عبادت کرتا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ کہا حضور پھر آپ نے اس سے دعا کرنے کو کیوں کہا؟ تو آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، یہ سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے، یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اتنا وفادار رہتا ہے، رب اس کی دعائیں ضرور قبول فرمایا کرتا ہے۔ ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں تقریروں سے، جو بندہ بھی سٹیج پہ بیٹھتا ہے نا، اب تو لوگ کنٹرول ہی نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے۔ اور چونکہ ہمارے ہاں یہ سٹیٹس بھی نہیں ہے کہ کس نے بیٹھنا ہے اور کس نے نہیں بیٹھنا، لہذا میری طرح جو بھی بیٹھ جاتا ہے سب سے نیک وہی ہوتا ہے، باقی وہ نہ اس سے پہلے کوئی اچھا آدمی گزرا ہوتا ہے معاذ اللہ، اور نہ اسے اپنے معاصرین میں کوئی نظر آتا ہے، اور بعض والے تو ویسے نہیں نہ اچھے ہوتے۔ تو بھائی یاد رکھیں، انقلاب صرف تقریروں سے نہیں آتا، عمل دیکھتے ہیں لوگ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند، تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ حضور کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر لوگوں کا دوستانہ رہتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ فرمانے لگے جب تک تو لوگ باتیں سنتے ہیں تب تک تو لوگ ساتھ رہتے ہیں، اور جب تھوڑا سا عمل دیکھنے لگتے ہیں پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، پھر وہ بیک ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے تو محبوب نے فرمایا کسی کو پرکھنا ہو تو لین دین کر کے دیکھ، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ، وقت بتا کے دیکھ، پھر تجھے پتا چلے۔ اگر حضرت بلال حبشی مصطفیٰ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہیں، ایک پلیٹ میں، سمامہ بن اسال سے کسی نے کہا تو نبی پاک سے متاثر کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا اس دن میں متاثر ہوا تھا جب محبوب پاک کھانا کھا رہے تھے ایک پلیٹ میں، اسی میں ابو بکر صدیق بھی تھے، اسی میں سلمان فارسی بھی تھے، اور اسی میں بلال حبشی بھی تھے، تو پھر میں متاثر ہو۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا، توجہ کیجئے گا، میں بس ایک دو بات کے بعد بات سمیٹنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا تو میرے غلام بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے وقت میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر سلوک کرنا کس طرح کا ہے غلاموں کے ساتھ؟ تو محبوب نے فرمایا جیسا کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا، جیسا پینا ویسا انہیں بھی پلانا۔ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ جیسے کپڑے خود پہنے اس کا نوکر بھی ویسے ہی پہنے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ ہوا ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن حضور نے یہ بیان، بلکہ مولا علی شیر خدا کے غلام تو کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمیں گھر لے جاتے، یہ بھی حضرت علی کی شان ہے۔ ہاں جی، یہ بھی بیان ہونی چاہیے، اور یہ نظر بھی آنی چاہیے کبھی کبھی ان کا نام لینے والوں۔ حضرت علی کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ بازار گیا تو حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے،
جس طرح ہم بھی دو طرح کے نہیں خریدتے، ایک پہننے والا، ایک دینے دلانے والا۔ دین دوان والے لہدا دے دیا جی، کیا بات ہے بھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے۔ تو وہ دکاندار نے بھی ایک رکھا ہوتا ہے چورا لہدا کر کے، وہ کہتا ہے دین دوان والے لے جاؤ، اور پھر اس پہ بڑے رٹے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سماجی مسئلہ ہے، اس پر میں چلتا نہیں ورنہ بڑی دور تک جانا پڑے گا۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ گیا، انہوں نے 2 جوڑے خریدے۔ ایک جوڑا انہوں نے ایسا خریدا جو بڑا مہنگا تھا، اور ایک وہ خریدا جو بڑا سستا تھا۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ سستا میرے لیے ہے اور جو قیمتی ہے وہ شیر خدا پہنیں گے۔ لیکن فرماتے ہیں جب واپس آنے لگے اور ایک جگہ سے جدا ہونے لگے، مجھے اپنے حجرے میں جانا تھا، حضرت علی کو اپنے حجرہ مبارکہ میں جانا تھا، تو شیر خدا نے جب مجھے جوڑا تھمایا تو وہ تھمایا جو مہنگا تھا۔ میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، تیرے اوپر یہ زیادہ جچے گا۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی طریقت ہے، یہ بھی حضرت مولا علی سے ثابت ہے کہ خود جوڑا سستا پہننا اور غلام کو مہنگا پہنوانا، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی طریقہ میرے محبوب پاک کا، اسے بھی کبھی اپنانا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ بات سن کر میں واپس آیا، میرے غلام بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کھانا بنواؤ۔ کہتے ہیں کسی غلام کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے کبھی سیدھا کھڑا بھی ہو سکے، آج میں نے کھانا بنوایا، دسترخوان لگا، غلام بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جب ان سب کو بٹھا کے میں اپنے ساتھ کھانا کھلانے لگا تو وہ روٹی اٹھاتے تو ان کے ہاتھ کانپتے، وہ ڈرتے۔ میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے حضور آپ تو بڑے سخت ہیں، تو ساتھ بٹھا کے روٹی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، فرمانے لگے سخت پہلے تھا، اب سخت نہیں ہوں۔ غلام کہنے لگے کیوں؟ فرمانے لگے اب رحمت للعالمین نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔